لك الحمد یا اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق اور اس کے احسان سے الحمدللہ ایک مرتبہ پھر درس قرآن اور تفسیر قرآن کے بیان کو آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں۔ ہمارے سلسلے کا نام ہے رب کا پیغام بندوں کے نام۔ اس سلسلے میں ہم رب کے وہ پیغامات جو قرآن پاک میں ہیں وہ بندوں تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اور آپ بھی اللہ کے بندے ہیں، آپ کو بھی یہ پتہ رہنی چاہیے کہ آپ کے رب کا کیا پیغام قرآن پاک میں آپ کے نام پر ہے۔ آپ اس کو سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں۔ ہم اس نیت کے ساتھ اس کو پہنچا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے علم میں بھی اضافہ فرمائے، عمل میں بھی اضافہ فرمائے، اور جو لوگ بھی اللہ کے اس پیغام کو سن رہے ہیں اللہ ان سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے درس میں جو درس کی پہلی آیت ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ بہت مشہور آیت ہے، عموماً لوگوں کی زبان پہ یہ آیت رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے فیضان سے ہم سب کو فیضیاب عطا فرمائے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے جو لکھا ہے آپ کو وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس سے پہلی آیات میں ذکر اور شکر کا بیان ہوا، اور اس آیت میں صبر اور نماز کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جنہوں نے ہمارے اس سے پہلے کے بیانات کو سنے ہیں، جسٹ اس کے پہلے کے، یہ 29واں بیان ہے۔ اس سے پہلے جنہوں نے 27واں یا 28واں بیان سنا تو ان کو پتا ہوگا کہ ان سے پہلی والی آیات جو ہیں اس میں ذکر اور شکر کا بیان ہوا۔ اب اس آیت میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 میں صبر اور نماز کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ نماز ذکر اللہ اور صبر و شکر پر ہی مسلمان کی زندگی کامل ہوتی ہے۔ نماز، ذکر اللہ اور صبر و شکر پر ہی مسلمان کی زندگی کامل ہوتی ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ صبر سے مدد طلب کرنا کیا ہے؟ یہ تو آپ بہت سنے ہوں گے کہ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ اب یہ صبر سے مدد چاہنا کیا ہے اور نماز سے مدد چاہنا کیا ہے، مفسرین نے اس کے کیا تفسیر لکھے ہیں وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ صبر سے مدد طلب کرنا یہ ہے کہ عبادات کی ادائیگی، گناہوں سے رکنے اور نفسانی خواہشات کو پورا نہ کرنے پر صبر کیا جائے۔ یعنی گناہوں سے، ایک تو عبادات کی ادائیگی میں بھی صبر کرے، گناہوں سے رکنے میں بھی صبر کرے، اور نفسانی خواہشات، جو نفس کی خواہشات ہوتے ہیں، نفسانی خواہشات کو پورا نہ کرنے پر صبر کیا جائے۔ اور نماز چونکہ تمام عبادات کی اصل اور اہل ایمان کی معراج ہے اور صبر کرنے میں بہترین معاون یعنی مددگار ہے، اس لیے اس سے بھی مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور ان دونوں کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ بدن پر باطنی اعمال میں سب سے سخت صبر اور ظاہری اعمال میں سب سے مشکل نماز ہے۔ یعنی یہ خصوصی طور پر صبر اور نماز کا ہی ذکر اس لیے ہوا کہ ظاہری اعمال میں وہ اعمال جو دکھتے ہیں کرنے میں، وہ ان اعمال میں سب سے مشکل عمل جو ہے نا وہ نماز ہے، اور باطنی اعمال میں سب سے مشکل صبر ہے۔ تو جنہوں نے صبر کر لیا یعنی مشکل کام ہی کر لیا تو اس کے بعد والے آسان کام بھی وہ الحمدللہ کر لیں گے۔ ویسے ہی ظاہری اعمال میں نماز جو سب سے مشکل ہے، اگر آدمی نماز کا ہی پابند ہو جائے تو اللہ نے چاہا تو دیگر عبادتیں الحمدللہ ان کے لیے آسان ہوتی چلی جائیں گی، اور ایک نمازی آدمی الحمدللہ کئی ساری عبادتیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ یہ جو تفسیر کی باتیں میں نے آپ کو عرض کیا، یہ تفسیر روح البیان سورہ بقرہ آیت نمبر 153 کے تحت جلد نمبر 1 صفحہ 257 میں لکھی ہوئی ہے۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی نماز سے مدد چاہتے تھے۔ روایتیں دیکھیے، آپ کے نبی علیہ السلام بھی الحمدللہ نماز سے مدد چاہتے تھے، جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب کوئی سخت مہم پیش آتی
تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے تھے۔ رسول کریم علیہ السلام کو جب کوئی سخت مہم پیش آتی، کوئی سخت معاملہ درپیش ہوتا، تو اس سخت معاملے میں آسانی پانے کے لیے اور اس سخت معاملے سے پار کر جانے کے لیے الحمدللہ آپ جس چیز میں مشغول ہوتے تھے وہ ہوتی تھی نماز۔ آپ نماز میں مشغول ہو کر کے نماز کے ذریعے سے خدا سے مدد طلب فرماتے تھے، اور یوں وہ سخت مہم، وہ سخت معاملہ اللہ کی رحمت سے آپ پر آسان ہوتی چلی جاتی تھی۔ تو آپ کے پاس بھی یہ مواقع ہیں، آپ بھی زندگی میں ہیں الحمدللہ، اور زندگی میں کئی سارے معاملات درپیش ہوتے ہیں، مشکلات بھی ہوتے ہیں، بیماریاں بھی ہوتی ہیں، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، طرح طرح کے حالات بنتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی سخت معاملہ درپیش ہو، جب بھی کوئی مشکل درپیش ہو، تو اس وقت ہمارا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ ہم نماز کی طرف چلے جائیں، ہم مسجد چلے جائیں، مسجد نہیں تو کم سے کم گھر ہی میں مصلی بچھا کر کے کھڑے ہو جائیں، اور کچھ نمازیں ادا کر کے، کچھ رکعتیں ادا کر کے، نوافل ادا کر کے، فرض نماز کا وقت ہے تو فرض ادا کر کے، فرض کے بعد نوافل ادا کر کے، بہرحال نماز پڑھ کے پھر خدا کی بارگاہ میں مشکلات کے حل کی دعا مانگنی چاہیے۔ الحمدللہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی ہوئی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرماتا ہے۔ یہ جو حدیث پاک میں نے آپ کو عرض کیا کہ حضور علیہ السلام سخت مہم پیش آتے وقت نماز میں مشغول ہوتے تھے، یہ حدیث پاک ابو داؤد کتاب التتبع جلد نمبر 2 صفحہ 252 حدیث نمبر 1319 میں موجود ہے۔ اسی طرح نماز استسقاء اور نماز حاجت بھی نماز سے مدد چاہنے کی ہی صورتیں ہیں۔ نماز سے مدد چاہنے کی ایک صورت نماز استسقاء بھی ہے۔ نماز استسقاء جب بارش نہیں ہوتی ہے اور بارش کی سخت حاجت ہوتی ہے لوگوں کو، اور اس وقت اگر بارش نہیں ہو، بارش کا موسم ہے، بارش کی ضرورت ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، تو ایک نماز پڑھی جاتی ہے نماز استسقاء، اور اس نماز کے ذریعے سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ تو یہ بھی نماز سے مدد طلب کرنا ہوا۔ ویسے ہی ایک نماز ہے نماز حاجت، آدمی کو کوئی ضرورت درپیش ہو تو اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے جو ایک نماز پڑھی جاتی ہے نماز حاجت، وہ بھی ایک نماز ہے، اور یہ نماز بھی یوں ہی ہے کہ آدمی نماز سے مدد طلب چاہے۔ الحمدللہ جس کا حکم قرآن نے دیا ہے اس کی مثالیں زندگی میں کئی جگہ الحمدللہ موجود ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ایک حصے میں فرمایا، اسی آیت نمبر 153 میں اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت علامہ نصر بن محمد سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ اپنے علم و قدرت سے ہر ایک کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے ساتھ ہے، اپنے علم سے، اپنی قدرت سے رب تبارک و تعالیٰ سب کے ساتھ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ سب کی مدد فرماتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی حاجت سب کو ہے، اور ہر آن ہر سانس اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام مخلوق محتاج ہی ہیں۔ اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے علم و قدرت کے اعتبار سے۔ لیکن یہاں اس آیت میں اللہ نے خصوصی طور پر فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں صبر کرنے والوں کا بطور خاص اس لیے ذکر فرمایا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات دور کر کے آسانی فرمائے گا۔ خصوصیت کے ساتھ صابرین کا ذکر ہوا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صابروں کے ساتھ ہے۔ تو خصوصیت کے ساتھ ان کا ذکر فرمانے کے بعد یہ بات اور واضح ہو گئی کہ اللہ جن کے ساتھ ہے اور جن کی مشکلات کو اللہ دور فرماتا ہے، ویسے تو سبھی کی مشکلات کو دور فرماتا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ جن کی مشکلات کو دور فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، ان میں صابرین کو ایک زبردست حصہ نصیب ہے، زبردست درجہ اور مقام نصیب ہے کہ صابرین جو ہوتے ہیں، صبر کرنے والے جو ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مشکلات دور کر کے مشکلات کی جگہ پر اللہ ان کے لیے آسانی پیدا فرماتا ہے۔ یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو عرض کیا، یہ تفسیر سمرقندی سورہ بقرہ آیت نمبر 153 کے تحت جلد نمبر 1 صفحہ 169 میں لکھی ہوئی ہے۔ اب سوال یہ کہ صبر جب اتنی اہم چیز ہے تو صبر کہتے کس کو ہے؟ صبر کی تعریف کیا ہے؟ صبر کا انٹروڈکشن کیا ہے؟ ما هو الصبر، صبر کیا ہے؟ آپ اس کو ملاحظہ فرمائیے۔ اس آیت میں صبر کا ذکر ہوا۔ صبر کا معنی ہے نفس کو اس چیز پر روکنا جس پر رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو۔ نفس کو
اس چیز پر روکنا جس پر رکنے کا عقل بھی تقاضا کرتی ہے اور شریعت بھی یہی تقاضا کر رہی ہے کہ یہاں رک جانا چاہیے، اس کو صبر کرتے ہیں، صبر کہتے ہیں۔ یا نفس کو اس چیز سے باز رکھنا، نفس کو اس چیز سے دور رکھنا جس سے رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہے، اس کو بولتے ہیں صبر۔ یہ مفردات امام راغب کی صفحہ نمبر 474 میں صبر کی یہ تعریف لکھی ہے۔ صبر کی کئی قسمیں ہیں۔ بنیادی طور پر صبر کی دو قسمیں ہیں۔ بنیادی طور پر صبر کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، بدنی صبر، جیسے بدنی مشقتیں برداشت کرنا، جسمانی تکلیفیں برداشت کرنا اور ان پر ثابت قدم رہنا، یہ ایک صبر کی قسم ہے۔ دوسری قسم طبعی خواہشات اور خواہش کے تقاضوں سے صبر کرنا۔ طبعی خواہشات، جو ایک آدمی کی طبیعت چاہتی کہ یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، وہ ہو جائے، میرے لیے وہ بھی ہو جائے، میرے لیے وہ بھی ہو جائے، مجھے یہ بھی مل جائے، مجھے وہ بھی مل جائے، ویسے ہی خواہش کے جو تقاضے ہوتے ہیں، دل کے جو خواہشات ہوتے ہیں کہ مجھے وہ بھی حاصل ہو جائے، مجھے وہ بھی حاصل ہو جائے، تو طبعی خواہشات اور خواہش کے تقاضوں پر بھی صبر کرنا، یہ بھی ایک صبر کی قسم ہے۔ پہلی قسم کا صبر، جو جسمانی تکلیف پر جو صبر ہے، بدنی مشقتیں برداشت کرنے پر جو صبر ہے، پہلی قسم کا صبر جب شریعت کے موافق ہو تو قابل تعریف ہوتا ہے، لیکن مکمل طور پر تعریف کے قابل صبر کی دوسری قسم ہے۔ مکمل طور پر تعریف کے قابل جو صبر کی قسم ہے نا، وہ دوسری قسم ہے۔ کون؟ طبعی خواہشات اور خواہش کے تقاضوں سے صبر کرنا۔ خواہش کے تقاضے کتنے ہوتے ہیں نا، آدمی چاہتا ہے کہ یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، مجھے یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، لیکن اگر نہیں ملا، خواہش ہے، خواہشات جنم لے رہی ہیں لیکن نہیں ملی چیز، تو اب نہیں ملنے کے بعد واویلا نہ مچا کر کے، ناشکری نہ کر کے، زبان درازیہ نہ کر کے صبر کر لے، خاموشی اختیار کر لے اور جتنا ملا اتنے پر ہی صبر کر لینا، یہ صبر زیادہ قابل تعریف ہے۔ جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نوکری مل جائے لیکن نہیں مل پائی، تو آپ مایوس ہو کر خدا کا در نہ چھوڑ دیں، مایوس ہو کر خدا کی بارگاہ میں ایسے الفاظ نہ بولیں جن کو بولنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے، زبان سے ایسے الفاظ نہ بولیں کہ جو نہیں بولنے چاہیے۔ جیسے آدمی چاہتا ہے کہ اولاد پیدا ہوئی تو اولاد زندہ رہے، لیکن اگر اولاد انتقال کر گئی، رب کی دولت، رب کا مال تھا، رب کی دی ہوئی چیز تھی، رب واپس لے لیا، تو بندے کی تو خواہش ہے کہ وہ زندہ رہے، لیکن نہیں رہ پائی وہ اولاد، تو نہیں رہنے پر صبر کر لے۔ بندہ چاہتا ہے کہ اس کا سب کچھ صحیح سلامت رہے، لیکن کسی وجہ سے کچھ ہو گیا، نہیں رہ پایا صحیح سلامت، تو اس وقت بھی نفس کے تقاضے کے خلاف جو کچھ ہوا، نفس کے خواہش کے خلاف جو کچھ ہوا، دل کے چاہتوں کے خلاف جو کچھ ہوا، وہاں پر آدمی صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھام کر کے رکھے، یہ صبر کی زیادہ تعریف ہے، یہ صبر زیادہ قابل تعریف ہے۔ صبر کے تعلق سے یہ باتیں جو میں نے آپ کو عرض کیا، یہ احیاء العلوم کتاب الصبر والشکر کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ 82 میں لکھی ہے۔ صبر کے فضائل بھی بے شمار ہیں۔ قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے اقوال میں صبر کے بے پناہ فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ترغیب کے لیے ان میں سے 10 فضائل کا خلاصہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ پہلا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کا خلاصہ ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جو ابھی جس آیت پہ ہماری بات ہو رہی ہے۔ دوسری، صبر کرنے والے کو اس کے عمل سے اچھا اجر ملے گا، اچھا اجر ملے گا۔ پارہ 14 سورہ نحل آیت نمبر 96 کے ترجمہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ صبر کرنے والے کو اس کے عمل سے اچھا اجر ملے گا۔ آدمی اگر صبر کرتا ہے تو صبر کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل سے اچھا اجر دے گا، جیسا اس کا عمل ہے اس عمل کو بڑھا چڑھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ ویسے پارہ 23 سورہ زمر آیت نمبر 10 کا ترجمہ ہے، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملے گا۔ یہاں تو بے حساب کی بات ہوئی کہ جو صبر کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے حساب مطلب بے شمار، بے گنتی، بغیر کاؤنٹ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کاؤنٹ کے مطلب ایسی کہ کاؤنٹنگ نہیں ہے، بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور معجم کبیر کی حدیث پاک ہے، صبر کرنے والوں کی جزا دیکھ کر قیامت کے دن لوگ حسرت کریں گے، کاش ہم بھی صبر کرتے۔
قیامت کے دن جو صابرین کو، صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی جزا عطا فرمائے گا، ثواب عطا فرمائے گا، تو ان کو ملنے والے ثوابوں کو دیکھ کر کے قیامت کے جو وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں صبر نہیں کیا تھا، وہ حسرت کریں گے، افسوس کریں گے، کاش ہم بھی مشکلات میں صبر کرتے، کاش ہم بھی نفسانی خواہشات پہ صبر کرتے، کاش ہم بھی دلی خواہشات پر صبر کا دامن پکڑ کے رکھتے، تو آج قیامت کے دن ہمیں بھی یہ اجر اور ثواب ملتا۔ پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 157 کا خلاصہ ہے، صبر کرنے والے رب کریم عز و جل کی طرف سے درود و ہدایت اور رحمت پاتے ہیں۔ جو صبر کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے درود کے مستحق بھی ہوتے ہیں، ہدایت کے بھی مستحق ہوتے ہیں، اور رحمت کے بھی مستحق ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ درود نازل فرماتا ہے صبر کرنے والوں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایتیں عطا فرماتا ہے صبر کرنے والوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے اس شخص پر جو کہ صبر کرتا ہے۔ تو صبر کی دامن کو پکڑ کے رکھیے۔ اور پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 146 کا ترجمہ ہے، اللہ کا فرمان، صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں۔ اور مستدرک کتاب التفسیر جلد نمبر 3 صفحہ 237 کی حدیث پاک ہے، صبر آدھا ایمان ہے، صبر نصف ایمان ہے۔ صبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدھا ایمان ارشاد فرمایا ہے۔ ویسے ہی احیاء العلوم کتاب الصبر والشکر جلد نمبر 4 صفحہ 76 کے اندر ہے، صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ترمذی شریف کتاب الزہد حدیث نمبر 2407 کے اندر ہے، صبر کرنے والے کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ جو صبر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کی برکتوں سے ان کی خطائیں مٹا دیتا ہے۔ اور ویسے شعب الایمان کی حدیث نمبر 9996 ہے کہ صبر ہر بھلائی کی کنجی ہے، صبر ہر بھلائی کی کنجی یعنی چابی ہے، ہر بھلائی کھلتی ہی جو ہے نا وہ صبر کی کنجی سے۔ تو اگر صبر آ گیا تو الحمدللہ بے شمار بھلائیاں بندے کے اندر آ جاتی ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غیر خدا سے مدد طلب کرنا شرک نہیں۔ بعض اوقات لوگ یہ نادانی میں، بے علمی میں، غلط لوگوں کی صحبت میں رہ کر کے یوں ایک عقیدہ بنا لیتے ہیں کہ غیر خدا سے مدد طلب کرنا شرک ہے، جبکہ یہ سوچ ہی باطل ہے، غلط سوچ ہے، یہ نادانی والی سوچ ہے، ایک ایسی سوچ ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، جس کی کوئی بیس نہیں ہے، بس ایک ہوا بنا لیا لوگوں نے کہ غیر خدا سے یا غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ یہ سوچ درست نہیں ہے، غیر اللہ سے، غیر خدا سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا چونکہ نماز خدا نہیں ہے، صبر خدا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل صاف طور پر ارشاد فرمایا، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ جو لوگ بھی، جن کی بھی یہ سوچ ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، انہیں یہ قرآن کی آیت دیکھنی چاہیے۔ قرآن میں جب خدا نے فرمایا صبر اور نماز سے مدد چاہو، صبر بھی خدا نہیں ہے، نماز بھی خدا نہیں ہے۔ اگر صبر نماز الحمدللہ اس سے مدد مانگنے کا حکم اللہ دے رہا ہے، یقیناً دے رہا ہے، تو پھر صبر اور نماز جب خدا نہیں ہے، غیر خدا سے مدد طلب کرنے کا حکم خود خدا دے رہا ہے، تو پھر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہرگز ہرگز نہیں ہوا۔ اگر کوئی غیر خدا سے مدد مانگنے کو شرک کہتا ہے تو ایسا شخص قرآن کے خلاف ہے، اس آیت کے خصوصی طور پر خلاف ہے، کہ جس آیت میں بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئر طور پر ارشاد فرمایا کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ صبر اور نماز تو خدا نہیں ہے نا میرے بھائی۔ جب صبر اور نماز خدا نہیں ہے تو آپ غیر خدا سے مدد مانگنا شرک کہہ کے حکم خداوندی کے خلاف چل رہے ہیں۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خدا را انصاف، اگر یہ آیہ کریمہ ایاک نستعین میں مطلق استعانت کا ذات الہی جل و علا میں حصر مقصود ہو تو کیا صرف انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہی سے استعانت شرک ہوگی؟ کیا یہی غیر خدا ہے اور سب اشخاص و اشیاء وہابیہ کے نزدیک خدا ہے، یا آیت میں خاص انہی کا نام لے دیا ہے کہ ان سے شرک اوروں سے روا ہے؟ نہیں، جب مطلقاً ذات احدیت سے تخصیص اور غیر سے شرک ماننے کی ٹھہری
تو کیسی ہی استعانت کسی غیر خدا سے کی جائے ہمیشہ ہر طرح شرک ہی ہوگی، کہ انسان ہو یا جمادات، احیاء ہو یا اموات، ذوات ہو یا صفات، افعال ہو یا حالات، غیر خدا ہونے میں سب داخل ہیں۔ اب کیا جواب ہے آیہ کریمہ کا؟ رب عز و جل فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، استعانت کرو صبر اور نماز سے۔ کیا صبر خدا ہے جس سے استعانت یعنی مدد طلب کرنے کا حکم ہوا ہے؟ کیا نماز خدا ہے جس سے استعانت کو ارشاد کیا ہے؟ اور دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، سورہ مائدہ آیت نمبر 2، اللہ فرماتا ہے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو بھلائی اور پرہیزگاری پر۔ بالکل اللہ نے اس آیت میں تو صاف کر دیا، اللہ نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو بھلائی اور پرہیزگاری پر۔ بھلائی پر ایک دوسرے کی مدد کرو، پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اللہ نے تو صاف طور پر ارشاد فرمایا بندو ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اب جب ایک دوسرے کی مدد کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تو آپ غور کریں کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کی غیر خدا سے مدد مانگنا شرک ہو جائے یا غیر خدا سے استعانت شرک ہو جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے خود فرمایا ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو جب بندہ ایک بندے کی مدد کرے گا تو وہ خدا تو نہیں کہلائے گا نا، وہ خدا تو نہیں ہے نا۔ خدا کی دی ہوئی طاقت سے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں لوگ، اور یہ مدد کا حکم خود خدا نے دیا ہے کہ بندوں کو چاہیے کہ بھلائیوں میں پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اور جب مدد کرنے کا حکم خود خدا نے دیا ہے تو اس کے بعد یوں نہیں کہا جا سکتا۔ آپ اپنی اصلاح کر لیجئے، اگر آپ مجھے سن رہے ہیں اور آپ نے یہ سوچ بنا رکھا ہے کہ غیر خدا سے مدد مانگنا شرک ہے تو آپ قرآن کی ان آیتوں کا کیا کہیں گے؟ عموماً جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ غیر خدا سے مدد مانگنا شرک ہے تو وہ ایاک نستعین کو لیتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نستعین کا مطلب ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو اب اس سے لیتے ہیں لوگ کہ اب مدد جب صرف اللہ ہی سے ہے تو اب غیر خدا سے مدد کیوں مانگے؟ اس آیت سے لوگ ایک دلیل لیتے ہیں۔ تو جو اس آیت کو دلیل لیتے ہیں اسی سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ قرآن کی صرف ایک آیت پر آپ کا ایمان تو نہیں ہے نا۔ ایک مومن ہونے کے لیے قرآن پاک کی تمام آیات پر برابری طور پر ایمان رکھنا پڑے گا، تمام آیات پر اقرار کرنا پڑے گا، تمام آیات پر ایمان رکھنا پڑے گا۔ قرآن کی بعض احکام کو ماننا بعض کو نہیں ماننا یہ تو یہود و نصارہ کا طریقہ ہے کہ یہود و نصارہ نے توریت و انجیل کے بعض کو مانا بعض کو نہیں مانا۔ توریت و انجیل کی وہ باتیں جو رسول اللہ کی شناخت کراتی تھی، وہ باتیں جن سے رسول اللہ کا تعارف ہو رہا تھا، ان باتوں کو انہوں نے تبدیل کر دی، ان باتوں کو عوام تک پہنچایا نہیں، خود بھی عمل نہیں کیا، عوام کو بھی عمل نہیں کرنے دیا، اور ہوا یہ کہ توریت کے بعض حصے پہ انہوں نے ایمان لایا، بعض کو اس نے انکار کر دیا۔ تو یہ تو یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ آپ اس طریقے پر کیسے، اگر آپ اس طریقے پر چلے تو آپ ان کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ ایک سچا مسلمان ہونے کے لیے، ایک صحیح مسلمان ہونے کے لیے، صحیح ایمان والا ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ قرآن پاک کی آیات میں تمام آیتوں پر ایمان رکھے۔ اگر آپ ایاک نستعین پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کو ایمان اس آیت پر بھی رکھنی پڑے گی جس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ آپ کو ایمان اس آیت پر بھی رکھنا پڑے گا جس میں اللہ نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی۔ ایک آیت میں مدد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی مخصوص کر دیا گیا، اور باقی دو آیتوں میں ایک میں اللہ نے فرمایا نماز اور صبر سے مدد چاہو، اور تیسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو بھلائی اور پرہیزگاری پر۔ تو یہ دو آیتوں بھی تو ہیں۔ ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر خدا سے مدد کے تعلق سے ارشاد فرمایا، اور اس آیت میں مدد کے تعلق سے خدا کی طرف معاملہ کیا گیا۔ تو اب یہ آپ اس سے یہ مت سمجھیے کہ قرآن کی آیت ایک دوسرے کے خلاف ہو گئی، ہرگز ایک دوسرے کے خلاف نہیں۔ قرآن کی تمام آیتیں اپنی جگہ الحمدللہ مستحکم ہیں۔ اس آیت میں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی مدد کو خاص کیا گیا وہاں مدد سے مدد حقیقی مراد ہے کہ حقیقی طور پر خدا ہی مدد کرتا ہے، نماز کے ذریعے سے اور ویسی صبر کے ذریعے۔ ویسے اللہ نے جو فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو، تو یہ سارے جو مدد ہیں یہ خدا کی دی ہوئی طاقت سے ہی مدد ہیں، لیکن ہے تو غیر اللہ ہی۔ تو بہرحال یہ ساری آیتیں ہم کو بتاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے کوئی بندہ دوسرے کی مدد کر سکتا ہے، اور
کوئی بندہ دوسرے سے مدد مانگ بھی سکتا ہے اس نیت سے کہ خدا کی دی ہوئی طاقت سے یہ میری مدد کرے گا، مدد کر سکتا ہے. یہ مدد مانگنا بھی شرک نہیں، مدد کرنا بھی شرک نہیں، بلکہ اس طرح کی بھلائی اور تقوی والی باتوں میں مدد کرنے کا حکم خود باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں عطا فرمایا ہے. اور مجھے امید ہے کہ آپ کا عقیدہ کلیئر ہو گیا ہوگا اور آپ اس بات پر صاف ہو گئے ہوں گے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک نہیں. کیوں صاحب؟ اگر غیر خدا سے مدد دینی مطلقاً محال ہے تو اس حکم الہی کا حاصل کیا؟ اور اگر ممکن ہو تو جس سے مدد مل سکتی ہے اس سے مدد مانگنے میں کیا زہر گھل گیا؟ حدیثوں کی تو گنتی ہی نہیں، بکثرت احادیث میں صاف صاف حکم ہے کہ صبح کی عبادت سے استعانت کرو. یہ احادیث میں جو مدد کے تعلق سے جو باتیں وہ آپ کو میں واضح کرتا ہوں. صبح کی عبادت سے استعانت کرو، یہ حدیث میں ہے کہ صبح کی نماز سے مدد طلب کرو. اور شام کی عبادت سے استعانت کرو، یہ بھی احادیث میں ہے. کچھ رات رہے کی عبادت سے استعانت کرو، یعنی رات کے آخری پہر میں عبادت کے ذریعے استعانت کا حکم یہ بھی حدیث پاک سے ہے. علم کے لکھنے سے استعانت کرو، یہاں پر بھی مدد کا معاملہ ہے، یہ سب حدیثیں ہیں. سحری کے کھانے سے استعانت کرو، یہ بھی حدیث میں ہے، یہ بھی مدد کا ذکر ہے. دوپہر کے سونے سے استعانت اور صدقہ سے استعانت کرو، یہ بھی حدیث پاک میں ہے. حاجت روائیوں میں حاجتیں چھپانے سے استعانت کرو. تو یہ مدد کے تعلق سے، غیر اللہ کی مدد کے تعلق سے احادیث بھی بکثرت ہیں، قرآن کی آیتیں بھی ہیں، اور روزمرہ کی زندگی میں آپ ایک دوسرے کی مدد لیتے ہی ہیں. غیر اللہ سے مدد مانگنے میں شرک اگر صرف ہو تو عموماً لوگ لے جاتے ہیں صرف انبیاء کرام کی طرف، اولیاء کرام کی طرف، کہ نبی غیر اللہ ہے، اولیاء غیر اللہ ہے، ان سے مدد مانگنا شرک ہے. اور جو یہ انبیاء اور اولیاء سے مدد مانگنے کو شرک کہتے ہیں نا، یہی لوگ اپنی زندگی کے دنوں میں، روزمرہ کی زندگی میں صبح سے شام تک کئی بار ایسے ہوتے ہیں جو غیر اللہ سے مدد لیتے ہیں. غیر اللہ سے مدد لیتے ہیں، کھانا کھانے میں بیوی کی مدد لیتے ہیں، پکوانے میں اور دیگر کاموں میں، اور اپنے بستر میں اور دیگر معاملات میں بستر جھاڑ دو، بستر لگا دو، کھانا پکا دو، اپنے بچوں سے پانی منگوایا، استاد اپنے شاگردوں سے پانی منگوایا، اور پھر یوں کوئی پریشانی آئی تو ڈاکٹر کی مدد، کوئی ایسے معاملات درپیش ہوئے تو پولیس کی مدد، اور کہیں اگر مشکل میں پھنس گئے تو لوگوں کی مدد، ایکسیڈنٹ ہو گیا تو المدد المدد پکارتے ہیں. تو یوں روزمرہ کی زندگی میں لوگ ایک دوسرے کی مدد لیتے ہی ہیں. اگر یہ کہہ دیا جائے کہ، اور یہ صحیح بات ہو جائے، اگر یہ کہہ دیا جائے، یہ فتویٰ جاری کر دیا جائے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنے والا مشرک ہو جائے گا، تو پھر مسلمان بچے گا کون؟ ہر آدمی تو ایک دوسرے سے مدد لیتے ہی ہیں، مدد سے ہی تو دنیا چل رہی ہے. اور اگر غیر اللہ سے مدد کے تعلق سے آپ کو مزید دلائل چاہیے، مزید تفصیلات اس تعلق سے آپ کو اگر پڑھنی ہے تو فتاوی رضویہ کی 21ویں جلد میں موجود رسالہ برکات الامداد لأہل الاستمداد، اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے، آپ اس کا مطالعہ فرمائیں. انشاءاللہ آپ اس کا مطالعہ کریں گے نا تو اللہ نے چاہا تو آپ کے دل کے دریچے کھل جائیں گے، دماغ کے پردے الگ ہو جائیں گے، اور آپ الحمدللہ محسوس کریں گے کہ اعلیٰ حضرت نے کس انداز سے دلائل کی روشنی میں یہ بات کو ثابت فرمایا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے. بات صبر کی ہو رہی تھی، آخری میں جاتے جاتے میں آپ کو صبر کے تعلق سے مکاشفۃ القلوب صفحہ 36 سے ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں. مجمع اللطائف میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک کثیر العیال عابد تھا، بہت ساری اولاد تھی، ایک عابد تھا، عبادت گزار تھا جن کی اولاد بہت ساری تھی. اسے تنگ دستی نے گھیر لیا، غریب ہو گئے اور تنگ دست ہو گئے. جب بہت پریشان ہوا تو اپنی عورت سے کہا جاؤ کسی سے کچھ مانگ کر لاؤ. عورت نے ایک تاجر کے یہاں جا کر کھانے کا سوال کیا. تاجر بزنس مین، تاجر نے کہا اگر تم میری آرزو پوری کر دو تو جو چاہو لے سکتی ہو. میں نے بدکاری کی دعوت دیا کہ میری خواہش پوری کرو، پھر جو چاہو لے جاؤ. عورت بیچاری چپ چاپ خالی ہاتھ گھر لوٹ آئی. باحیا اور غیرت مند عورت تھی، انہوں نے گناہ پہ پڑنے سے بہتر بھوکی رہنا پسند کیا اور چپ چاپ گھر آ گئی. بچوں نے جب ماں کو خالی ہاتھ آتے دیکھا تو بھوک سے چلانے لگے اور کہنے لگے امی ہم بھوک سے مر رہے ہیں، ہمیں کچھ کھانے کو دو. عورت دوبارہ اسی تاجر کے یہاں لوٹ گئی اور کھانے کا سوال کیا. تاجر نے پھر وہی بات کی جو پہلے کہہ چکا تھا. عورت اب رضامند ہو گئی کیونکہ بچوں کی بھوک ان سے برداشت نہیں ہو پا رہی تھی، بچوں کی بلکتے ہوئے حالات ان کو دیکھا نہیں جا رہا تھا.
اب عورت بدکاری کے لیے رضامند ہو گئی، مگر جب یہ دونوں تخلیہ یعنی تنہائی میں پہنچے تو عورت خوف سے کانپنے لگی، اور تاجر نے پوچھا کس سے ڈرتی ہو؟ جب خوف سے کانپ رہی تھی تو کہنے لگی کس سے ڈر رہی ہو؟ اس نے کہا میں اس رب لم یزل کے خوف سے لرزا ہوں، کانپ رہی ہوں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یعنی میں خدا سے ڈر رہی ہوں۔ تاجر بولا جب تم اتنی تندرستی اور اسرت میں بھی خوف خدا رکھتی ہو تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، یہ کہا، اور عورت کو بہت سا مال و منال دے کر عزت کے ساتھ رخصت کر دیا، یعنی اس عورت کو عزت کے ساتھ بہت ساری دولت دے کر کے رخصت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر وقت، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام حیات ظاہری زندہ تھے، مطلب حیات ظاہری میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر وقت موسیٰ علیہ السلام کی طرف پیغام بھیجا، وہی بھیجی کہ فلاں ابن فلاں کے پاس جاؤ، یعنی اسی تاجر کا نام بتایا۔ اللہ نے فرمایا اس تاجر کے پاس جاؤ اور اسے میرا سلام کہہ دو، اور کہنا کہ میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حسب حکم الہی اس تاجر کے پاس آئے اور پوچھا کیا تم نے کوئی عظیم نیکی انجام دی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے؟ جواب میں تاجر نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ یہاں غور کیجئے آپ، یہ مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو مجمع اللطائف کے حوالے سے تحریر فرمایا ہے۔ کئی ساری باتیں اس واقعہ کے اندر، ایک تو اس عورت کے صبر کا ماحول دیکھیے، پھر اس صبر کے ساتھ ساتھ خوف الہی دیکھیے، اور خوف الہی کے وقت ان کے خوف الہی سے فیضان کیا جاری ہوا کہ وہ تاجر جو گناہ کے لیے آمادہ تھا وہ بھی گناہ سے باز آیا۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کو عرض کروں، احادیث کا خلاصہ ہے، بزرگان دین کا خلاصہ ہے، ایک تو آدمی گناہ کی طرف جائے نہیں، اگر گناہ کے قریب ہو گیا، گناہ کے قریب چلا گیا، اور اس گناہ کے قریب جانے کے بعد اگر انسان صرف خوف خدا سے واپس آتا ہے تو اس کی بڑی شان ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گناہ کے پاس جاؤ پھر واپس آنے کی کوشش کرو، ایسا مت کریے گا، یہ سب کو نصیب نہیں ہوتا کہ گناہ کے قریب جا کر واپس آ جائے، اللہ جسے چاہے اسے توفیق نصیب ہو جاتی ہے، لیکن جانے کی کوشش مت کریے۔ لیکن اگر کبھی شیطان کے بہکاوے، نفس کے بہکاوے میں آ کر قریب پہنچ ہی گئے ہیں تو وہاں جا کر واپس آنے کا، یعنی گناہ کے قریب جا کر فوراً صرف اللہ کے ڈر سے ریٹرن ہونے کا، واپس آنے کا جو مقام ہے نا، الحمدللہ آپ دیکھیے جب وہ عورت کے ساتھ تنہائی ہونے کے بعد بس یہ قریب تھا کہ گناہ میں مبتلا ہوتے، صرف اللہ کے ڈر سے واپس ہو گئے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس تاجر کو سلام بھیجا اور صرف اس ایک عمل کے صدقے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیا۔ تو گناہ سے دور رہنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کی اس آیت نمبر 153 کی جو بھی تفسیر ہم نے بیان کیا اس پر عمل کی مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اس آیت کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔